ہائے سکینہ ہائے سکینہ، سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو۔ سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو، قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو، قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو۔ وہ زخم آج بھی تازہ ہے پشت نحکا سے، وہ زخم آج بھی تازہ ہے پشت نحکے سے، گری نہیں ہے گرایا گیا سکینہ کو، گری نہیں ہے گرایا گیا سکینہ کو۔ قید خانے سے سکینہ کی یہی آتی ہے صدا، قید خانے سے سکینہ کی یہی آتی ہے صدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، مجھ کو چلتے ہوئے نے کیسے گرایا بابا، مجھ کو چلتے ہوئے نے کیسے گرایا بابا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ ہو گئی 4 برس میں ہی سکینہ زہرا، ہو گئی 4 برس میں ہی سکینہ زہرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ وہ بھی دادا سے چھپاتے رہیں اپنے پہلو، وہ بھی دادا سے چھپاتے رہیں اپنے پہلو، مجھ سے بھی دیکھے نہ جائیں گے علی کے آنسو، مجھ سے بھی دیکھے نہ جائیں گے علی کے آنسو، جیتے جی میرا زخم نہ دیکھے بھیا، جیتے جی میرے زخم نہ دیکھے بھیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ قید خانے سے سکینہ کی آتی ہے صدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ کیسے آئی ہوں میں بازار سے ہو کر بابا، کیسے آئی ہوں میں بازار سے ہو کر بابا، مجھ کو مارے گئے اس زخم پہ پتھر بابا، مجھ کو مارے گئے اس زخم پہ پتھر بابا، رو کے میں کہتی رہی پھر بھی کسی نے نہ سنا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ قید خانے سے سکینہ کی آتی ہے صدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ اب سمجھ سکتی ہوں کس طرح وہ سوتی ہوں گی، اب سمجھ سکتی ہوں کس طرح وہ سوتی ہوں گی، ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسے وہ تڑپتی ہوں گی، ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسے وہ تڑپتی ہوں گی، کروٹیں درد مجھے بھی نہیں لینے دیتا، کروٹیں درد بھی نہیں مجھے لینے دیتا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ قید خانے سے سکینہ کی یہی آتی ہے صدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ ہوں بہو فاطمہ زہرا سی ضعیفی چھائی، ہوں بہو فاطمہ زہرا سی ضعیفی چھائی، جھریاں چہروں پہ بالوں میں سفیدی آئی، جھریاں چہروں پہ بالوں میں سفیدی آئی، ایک کام باقی تھی وہ بھی ہوئی پوری بابا، ایک کمی باقی تھی وہ بھی ہوئی پوری بابا،
بسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، قید خانے سے سکینہ کی آتی تھی صدا، بسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، ساتھ سورج کے یہ دل ڈوب رہا ہوتا ہے، ساتھ سورج کے یہ دل بھی ڈوب رہا ہوتا ہے، اماں کہتی ہیں یہی وقت دعا ہوتا ہے، اماں کہتی ہیں یہی وقت دعا ہوتا ہے، روز کرتی ہوں سرے شام میں مرنے کی دعا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، قید خانے سے سکینہ کی آتی ہے صدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی بابا کی دادی کی طرح، جا کے جنت میں بھی آرام نہیں آئے گا، جا کے جنت میں بھی آرام نہیں آئے گا، کیا یہ ارمان میرا دل میں ہی رہ جائے گا، کیا یہ ارمان میرا دل میں ہی رہ جائے گا، کیسے گودی میں اٹھاؤں گی میں اصغر کو بھلا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، قید خانے سے سکینہ کی یہی آتی تھی صدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، گر پڑی خاک پہ ناموس نبی پیٹ کے سر، گر گئی خاک پہ ناموس نبی پیٹ کے سر، قید خانے میں ہوئی اور قیامت اکبر، قید خانے میں ہوئی اور قیامت اکبر، لے کے سر باپ کا بچی نے جو رو رو کے کہا، لے کے سر باپ کا بچی نے جو رو رو کے کہا، قید پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح، قید خانے سے سکینہ کی آتی تھی صدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح۔ صلوات۔ شور گریہ کو کوئی موسم گھٹا سکتا نہیں، شور گریہ کو کوئی موسم گھٹا سکتا نہیں، مجلس و ماتم کا دشمن چین پا سکتا نہیں، اور بنت احمد کی دعا پر حرف آ سکتا نہیں، یہ زمانہ رونے والوں کو مٹا سکتا نہیں، یہ عطا مخصوص ہے بس مجلس شہ کے لیے، یہ عطا مخصوص ہے بس مجلس شہ کے لیے، ایک آنسو میں کوئی جنت دلا سکتا نہیں، یا وہ ابراہیم ہوگا یا عزادار حسین، اور کوئی پھول شعلوں میں کھلا سکتا نہیں، تو ظلم کے لب سے ہنسی اصغر نے ہنس کر چھین لی، ظلم کے لب سے ہنسی اصغر نے ہنس کر چھین لی، اب قیامت تک ستمگر مسکرا سکتا نہیں، تو کہہ رہے ہیں قاتلوں کے سر پہ مقتولوں کے سر، کہہ رہے ہیں قاتلوں کے سر پہ مقتولوں کے سر، حق کبھی باطل کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، یہ زمانہ کیا بڑھے گا حکم سرور کے بغیر، ایک قدم عباس سا غازی بڑھا سکتا نہیں، ناتوانی چل کے دربار ستم تک آ گئی، حوصلوں کو ظلم زنجیریں پہنا سکتا نہیں، تو قیدیوں کو شام میں بلوایا پاگل تھا یزید، قیدیوں کو شام میں بلوایا پاگل تھا یزید، ہوش مند انسان قیامت گھر بلا سکتا نہیں، تو چھلنی چھلنی دل پہ زینب کی نگاہیں پڑ نہ جائیں، چھلنی چھلنی دل پہ زینب کی نگاہیں پڑ نہ جائیں، ہاتھ سینے سے علی اکبر ہٹا سکتا نہیں، تو بازوئے عباس سے کہتی تھی رو کر کم سنی، اب تماچوں سے مجھے کوئی بچا سکتا نہیں، کیا ستم ہے بے کفن سرور ہیں اور عابد اسیر، کیا ستم ہے بے کفن سرور ہیں اور عابد اسیر، ہائے بیٹا باپ کی تربت بنا سکتا نہیں، نعرہ صلوات۔ اللهم صل
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک صراط الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم خاتم النبیین و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقین قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، محبان اہل بیت علیہم السلام، آج امام کے سوم کی مجلس ہو رہی ہے شاہی امام باڑہ چوک شاہجہاں پور میں۔ ارشاد الہی ہے کہ بس اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے، اور جو کوئی اس کے علاوہ دین لائے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ اس کا عمل کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، لیکن اس دین کے تھرو اس کے عمل کو کوئی اہمیت اور امپورٹنس نہیں دی جائے گی۔ دین اسلام ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جو متلاطم موجوں پر تنابوں سے کسی ہوئی ساحل پر کھڑی ہو، اور اگر ایک بھی تناب کمزور پڑ جائے تو دوسری تنابیں بھی کمزور پڑ جائیں گے، ایک تناب ٹوٹ جائے تو دوسری بھی تناب ٹوٹ جائے گی۔ لہذا وہ کشتی متلاطم موجوں پر ٹھہری رہتی ہے کہ جس کی تنابیں مضبوط ہوں اور ایک مضبوط بیس کے اوپر اس کشتی کو ٹھہرایا گیا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تناب کی بات ہے تو رسی پھر ایک ہی کمپنی اور ایک ہی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ اگر تنابوں کی یا رسیوں کی کوالٹی کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، تو وہ ٹوٹتی چلی جائیں گی، کچھ ٹوٹیں گی، کچھ بچیں گی، اور جو بچ جائیں گی کشتی کا فورس اتنا ہوگا کہ وہ اس کو بھی توڑ دے گی۔ اہل بیت کی مثال انہی رسیوں جیسی ہے جو کشتی اسلام کو روکے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم اس رسی کو زور سے تھام لو، پکڑ لو، کیونکہ یہ ایک ہی کوالٹی کی رسی ہے اور ایک ہی الہی کارخانے کی ڈھلی ہوئی ہے، ایک ہی کارخانے کی بنی ہوئی ہے۔
اسی لیے رسول نے کہا کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب ایک جیسے ہیں، ہم میں سے کسی کا بھی دامن تھام لوگے نجات پا جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بابا کے۔ کسی ایک کا بھی دامن تھام لو تو نجات و شفاعت تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اب اگر رسی کمزور ہوتی، مثلاً اگر علی نے بیعت کر لی ہوتی تو امام حسن ٹوٹ جاتے، اور امام حسن ٹوٹ جاتے تو حسین ٹوٹ جاتے۔ اب یہی سلسلہ چلتا۔ امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور خاموش زندگی 25 سال تک گزارتے رہے، تو امام حسن علیہ السلام نے بھی کشتی نجات کو بچانے کے لیے حکومت دے دینا گوارا کر لیا، مگر باطل کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے مولا کائنات کو جب ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے تلوار اٹھائی اور پھر تلوار کے ذریعے سے آپ نے جہاد کیا۔ تو چونکہ مولا کائنات نے کشتی اسلام کے تحفظ میں جہاد کیا، لہذا امام حسین علیہ السلام نے کشتی اسلام کو بچانے کے لیے تلوار اٹھا لی۔ دیکھیے سیرت جو ہے وہ ملتی چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے سے میچ کھا رہی ہے، اور باطل کی کبھی بھی کسی بھی بات کو مانا نہیں، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو، کبھی باطل کی بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ اطاعت کی بڑی سخت منزل ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا خاص آدمی کوئی راہ باطل پر ہوتا ہے اور ہم اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں، لیکن مولا کائنات کے پاس جناب عقیل جو آپ کے سگے بھائی ہیں اور وہ کشائش میں ہیں، یعنی کہ فائنینشیل تنگی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کچھ ہمارے یہاں اضافہ فرما دیں، مولا دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ جلتی ہوئی سلاخ کو آپ کی طرف بڑھایا تو جناب عقیل پیچھے ہٹ گئے۔ کہا عقیل گھبرا رہے ہو، اس آگ سے گھبرا رہے ہو جو دنیا کی آگ ہے، کیا ہم اس آخرت کی آگ سے نہ گھبرائیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے؟ یعنی اپنے بھائی تک سے، یہاں پر مسئلہ باطل کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ علی نہیں دے سکتے۔ اپنے پاس سے جیسے ابن ملجم کو دے دیا، آپ دے دیا کرتے تھے، اپنے حق میں سے غربا و مساکین و یتامہ کی مدد کر دیتے تھے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بیت المال سے شہریہ جاری ہو جائے حق سے زیادہ، یہ قابل قبول نہیں تھا۔ جب مولا کے ہاتھ میں حکومت آئی
تو بہت سے لوگ آئے، وہی کہ جو خلفاء کے بیچ آیا کرتے تھے اور منصبوں کی تمنا کرتے تھے، دولت، اقتدار، شہریہ، حتیٰ کہ جس نے شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے تازیانہ لگایا تھا، قنفذ سب کا شہریہ گھٹا دیا گیا تھا، اس کا نہیں گھٹایا گیا تھا، اس کا نہیں گھٹایا تھا خلیفہ ثانی نے۔ اب مولا کائنات کے پاس جیسی حکومت آئی ویسے لوگ دوڑنے لگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کشتی اسلام پر سوار ہونے کے لیے اطاعت و عدالت شرط ہے۔ اسلام ایک ٹریڈیشنل ریلیجن نہیں ہے۔ طلحہ و زبیر آئے کہ مولا سے اپنی بات رکھیں گے کہ ہمارا شہریہ بڑھایا جائے، ہم کو جو ہے وہ حکومت میں کچھ حصہ دیجئے، ہم لوگ بڑے قبیلے کے سرداروں میں سے۔ وہاں مولا گفتگو کر رہے تھے کچھ لوگوں سے اور فرما رہے تھے کہ میں حقداروں کے حق کو ناحقوں کے حلقوں سے انگلی ڈال کر نکال لوں گا، چاہے کسی نے اس مال سے کنیز خریدی ہو یا اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہو۔ انہوں نے یہ بات سنی کہ یہاں تو ہم اب حق کی بات کرنے آئے ہیں کہ میرا کچھ حصہ بڑھایا جائے، مجھے کچھ حکومت میں حصہ دیا جائے، یہاں تو علی کہہ رہے ہیں کہ ہم حلقوں سے حقداروں کا حق نکال لیں گے۔ یہ کھائے پیے بیٹھے ہوئے تھے سب۔ بھئی خلفاء کے زمانے میں لوگوں نے خوب کھایا، خوب بیت المال کو لوٹا ہے۔ اب جو کھائے پیے آ رہے ہیں تو ان کی زندگی تو بالکل ویسے ہی ہے، بس ادھر کوئی آیا اس کے دروازے پہنچ گئے، سرکار میں آ گیا ہوں، لائیے دیجئے کچھ۔ یقین جانیے مولا نے چراغ بجھایا تھا، اب جو روشن کیا تو دونوں غائب تھے، دونوں جا چکے تھے، اور دونوں نے جا کر کیا کیا؟ ام المومنین کا سہارا لے کر کے جنگ جمل کرا دی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ جمل کرا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام تلوار کا دین ہے، نہ تلوار کا دین نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ اٹیک ہو کدھر سے رہا ہے، یہ دیکھیے کہ جنگ کی ابتدا کدھر سے ہو رہی ہے۔ آپ مولا کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا ہے؟ وہ تو اس زمانے کے ایک ہتھیار تھا، جیسے آج کلیشنکوف ہے، آج میزائلز ہیں، تو یہ تو ہتھیار ہی تو ہیں۔ بھئی جہاد اور ٹیررزم میں کیا ڈیفرنس ہے؟ جہاد اور ٹیررزم میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جب اپنے مفاد کے لیے دوسرے کی جان لینا مقصود ہوتا ہے تو اسے ٹیررزم اور دہشت گردی کہتے ہیں، اور جب دوسرے کے مفاد کو، کمزوروں کے مفاد کو، ان کی جان و مال کو بچانے کے لیے اپنے جان دینے کا نذرانے کا تصور ہوتا ہے تو اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے گا بابا دے جو فرمایا آپ نے۔ تو جب مولا کو حکومت ملی
تو معاویہ جو اپنے کو ڈکلیئر کر چکا تھا کنگ، مولانا نے یہاں سے لکھا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور جو اصول تھے وہ آپ نے تحریر فرمائے، وہ اٹیک کرنے کے اوپر آمادہ۔ اب مولا کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ علی کو مشورہ دیا جائے کہ یا علی آپ کا دشمن ابھی سخت ترین دشمن موجود ہیں اور یہ بہت ہی بدتر دشمن ہے، لہذا ابھی ادھر آپ دھیان نہ دیجیے، اور جو سر اٹھا رہے ہیں ان کے آگے کچھ ٹکڑے ڈال دیجیے تاکہ یہ سب کے سب خاموش ہو جائیں، اور جب آپ اپنی حکومت کو منظم کر لیں پھر توجہ دیں۔ اب مولا کا جملہ جانتے ہیں کیا تھا؟ مولا علی نے فرمایا خدا کی قسم جب تک ستاروں میں کشش باقی ہے ہم معاویہ کو لمحے بھر کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ جتنی دیر بھی ہم اس کے اقدام پر خاموش رہے اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم اتنی دیر تک اس کے عمل سے راضی تھے۔ فوراً اپوز، ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم راضی ہیں؟ یعنی خاموشی بتائے گی کہ گویا ہم اس کے عمل سے راضی تھے۔ اب دیکھیے کہ مولانا نے یہ جو بات یہاں پر کی ہے کہ خدا کی قسم، ایک اہل بیت کی فضیلت کا یہاں پر گوشہ ہے، تو عرض کر دوں کہ خدا کی قسم جب تک ستاروں میں کشش باقی ہے۔ مولانا نے کیا جملے سائنس کو مد نظر رکھ کر کے جملے کہے ہیں، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، جب تک ستاروں میں کشش باقی ہے ہم اس کو مہلت نہیں دیں گے۔ یہ ستارے آپ دیکھتے ہیں دور دور ہیں نا، تو ان ستاروں کے درمیان میں کشش ہے۔ اچھا، جب کشش ہے تو جو زیادہ طاقتور تارا ہوگا اسے چاہیے وہ چھوٹے والے کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، تو نہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئے دن تارے ٹکرا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ستارے گردش کر رہے ہیں، یوں کہ ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ یہ جو ان کے گھومنے کا جو فورس ہے وہ فورس ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے نہیں دیتا، ورنہ یہ سب ٹکرا کر کے ختم ہو جائیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ اب دو معبود اگر ڈائریکٹ رابطہ قائم کر لے تو وہی حال ہو کہ جو موسیٰ کوہ طور پر اپنے اصحاب کو لے گئے تھے ان کا ہوا تھا، کہ سب کے سب خاکستر ہو گئے تھے، فقط ایک چمک سے سب راکھ بن گئے تھے۔ لیکن اہل بیت اطہار اب دو معبود کے مابین رشتے کا وہ فورس ہے کہ نہ تو معبود کی عظمت و نور کی تیزی بندوں تک پڑھنے دیتے ہیں کہ وہ اس سے بھسم اور ختم ہو جائیں، نہ بندے کو اس سے سیدھے ملنے دیتے ہیں کیونکہ اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ جیسے کہ سورج کے قریب اگر کوئی انسان پہنچ جائے تو زندہ نہیں بچے گا، بس ضرورت تھی ایک ایسی ہی فورسفل مخلوق کی کہ جو عبد و معبود کے مابین رشتہ ایسا قائم کر دے کہ اس بندے کے اعمال اسی کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے اور اس کے احکام انہی کے ذریعے اب محبوب عبد تک پہنچے۔ ایک سلوات پڑھ جائے گا عبد تک پہنچے۔ یہ ایک فورس کا کام کر رہے ہیں، فورس کا، ورنہ ختم ہو جاتے، جیسے کہ جناب موسیٰ کے اصحاب جو تھے وہ ختم ہو گئے۔
اچھا، دوسری چیز یہ جو اسلام کا ایک پہلو ہے، دیکھیے ٹریڈیشنل مجلس پڑھنا اور ہے، لیکن تھوڑی باتیں میں آج آپ سے الگ ہٹ کر کرنا چاہ رہا ہوں، اور زیادہ وقت بھی لینا مقصود نہیں ہے۔ بھئی اسلام نے کام کیا کیا ہے؟ اسلام کا کیا کام ہے؟ کارنامہ کیا ہے اسلام کا؟ اسلام کا کیا کارنامہ ہے؟ جین، یہودی، یعنی کہ جوڈیزم، جینزم، ہندوازم، نہ جانے کتنا ریلیجن ہے، پروٹسٹنٹ، کیتھولک، سب۔ تو اسلام ان سے منفرد کیوں ہے؟ اب دیکھیے کہ پوری توجہ میں چاہتا ہوں آپ کی کہ اسلام کا کارنامہ کیا ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے گا اپنے۔ جتنے بھی دنیا کے رہنما آئے، انہوں نے جو بھی تبلیغ کی ہے، اس تبلیغ کا اثر انسان نے فقط اپنی ضرورت کے تحت قبول کیا ہے، لیکن اس کی فکر جو ہے وہ نہیں بدلی ہے۔ مثلاً کتنے ریفارمرز آئے، ایشور چند ودیا ساگر، راناڈے، مہاتما گاندھی، ہے نا، کیشو چندر، جانے کتنی لیڈیز تھی جو سوشلسٹ تھی، انہوں نے سوشل ریفارم کرنا چاہا۔ جو سب سے زیادہ ہریجن میں جن کو کہا جاتا ہے، جو سب سے لوویسٹ لیول کی طبقہ بندی ہے، اس کو انہوں نے ہری کے جن کہہ کے پکارا۔ اچھا، قانون نے سب کو مکس کر دیا۔ قانون نے جہاں ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھی جاتی تھی، وہاں ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ہے نا، ایک ساتھ بیٹھ کے ڈھابے پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ کس چیز سے ہوا؟ یہ قانون کے خوف سے ہوا، قانون کے خوف سے، کہ آپ بس میں یہ کہہ دیں کہ بھئی ارے بھئی یہ تو ہریجن ہے، کوئی پنڈت صاحب کا ہے، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن کیا کاسٹزم کی تنابیں ٹوٹ گئی؟ جب ایک پنڈت جی کسی نیچی ذات، لوئسٹ کاسٹ کے آفیسر کو پانی پلانے جاتا ہے، تو کیا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں کام صحیح کر رہا ہوں کاسٹ کی بنیاد پر؟ ایک اس کی آگ سی لگی ہوتی ہے کہ میں براہمن اور میں ان دلتوں کو پانی پلاؤں۔ لیکن پانی جب وہ دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے سر پلیز ٹیک اٹ، اس کو لیجئے، پلیز گیو می آرڈر، کہہ رہا نا، کہہ رہا اب ہم خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کیسا چینج ہے؟ چینج دیکھ رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، ذہن بدلا۔ ذہن کاسٹزم میں کیا برہمن دلتوں میں شادی کرے گا اپنے لڑکے کی؟ ہریجن افسر کے گھر جا کر کے کھانا کھانا اس کی مجبوری بن سکتا ہے، لیکن ذرا گاؤں میں کھا کر اپنے دکھائے ذرا۔ کاسٹزم کی جو بنیاد، جو جڑیں ہیں، وہ انسان کی فکر میں اتری ہوئی ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں آ سکا۔
ٹھیک ہے. نیشنل موومنٹ گاندھی جی نے چلایا آزادی کا, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے اپنے موومنٹ کو اسپیڈ دینے کے لیے 2 لوگوں کے ایشوز ریز کیے, ایک ویمن اور دوسرے دلت. دلتوں کو بھی دبا کر رکھا جاتا تھا اور عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کو نوکرانی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا, جبکہ اس نے ڈویل کام کیا, ڈویل پوری زندگی میں ڈویل کام کیا ہے, اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں بھی, شوہر کے ساتھ, بھائی کے ساتھ لگی رہی, اور گھر میں بچوں کو بھی پالنا پوسنا پیدا کرنا سب کچھ کیا اس نے. پانی بھر کے دور سے لاتی تھی وہ, کھانا کب کھاتی تھی؟ جب شوہر کھانا کھا لے. بیٹھتی کہاں تھی؟ اس کے قدموں کے پاس. اور اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اردھانگنی, متھیا چارنی. متھیا چارنی یعنی کہ جو انسان کو بہکا دے. اس کی زندگی کی وفاداری کیا تھی؟ کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جان دے دے, جس کو آپ کہتے تھے ستی پرتھا, ہے نا. یہ اس کی وفاداری سمجھی جاتی تھی. کہا جاتا تھا رخصتی کے وقت کہ تم جا تو رہی ہو لیکن اب تمہاری ارتھی نکلے. اس چیز نے ایک بیٹی کے ذہن میں کیا بات پیدا کی کہ ہم اپنے گھر میں بھی اپنے نہیں ہیں. یہی بات ہوئی نا. اچھا, مسلمانوں نے اسی کلچر سے افیکٹڈ ہو کر کے کہا لڑکی تو پرایا دھن ہے. جب سے وہ پیدا ہوئی تب سے پرایا دھن پرایا دھن پرایا دھن, یعنی ہم یہاں کے نہیں ہیں, ہے نا. اب جو کچھ بھی وہاں اس پر گزر جائے اب سہنا تم کو ہے. تو عزیزان محترم, عورت کی زندگی جانور سے بھی نیچے لیول پر تھی. اب میں اس پر پوری گفتگو نہیں کروں گا آپ کو کہ اس کے فیکٹرز کیا کیا تھے, اس کو بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن وہ بات نہیں عرض کرنے کا موقع ہے. اور دوسرے دلت, تو گاندھی جی نے دلت اور ویمنز کے ایشوز اٹھائے. یہ دبا کچلا طبقہ تھا. جیسے ہی دبا کچلے طبقے کے ایشوز اٹھائے اور ان کو لگا کہ ہمیں ایک مضبوط لیڈر مل گیا جو ہمارے معاملات کو اٹھا رہا ہے, گاندھی جی نے کہا تمہیں بھی عزت کی زندگی جینے کا پورا رائٹ ہے, پورا رائٹ ہے. سب کے سب آ گئے, سب کے سب جمع ہو گئے. گاندھی جی کے جو نیشنل موومنٹ تھا, جو فریڈم موومنٹ تھا, اس نے اسپیڈ پکڑ لی اور نہ جانے کتنی ویمنس اور دلتوں نے ہوتا اپنی جانوں کی بلی دے دی, اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اپنا ملک آزاد ہوا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گاندھی جی کا اتنا بڑا قدم دلتوں کے متعلق اور ویمنس کے متعلق کوئی تبدیلی مرد کے فکر میں لا سکی ہے؟ آج بھی مرد عورت کو سیکنڈری سمجھتے ہیں اور گورنمنٹ بھی سیکنڈری سمجھتی ہے. اگر سیکنڈری نہیں سمجھتی تو سینسس رجسٹر میں جب مرد کا نام ہے تو عورت کا کیوں نہیں؟ مرد پوچھا جائے گا آپ کی فیملی میں ہیڈ کون ہے؟ فلاں صاحب. بچے ان کے آپ کے اتنے, زوجہ
یہ اچھا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہی گھر چلا رہی ہے تو اس کا نام نہیں ہے، اب بڑا بیٹا ہیڈ ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹریارکی ہے، آج بھی وہی چیز چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ نے جب دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ انہوں نے مظلوموں کی آواز کو بلند کر دیا۔ جیسے ہی مظلوموں کی آواز کو بلند کیا، سارے مظلوم جو تھے وہ رسول کے پہلو میں آ گئے۔ ایک بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر کے ہر اس انسان نے کہ جو طبقاتی نظام سے متاثر تھا، اس نے بھی مجبوراً و مصلحتاً رسول اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور جیسا ہی ان کو موقع ملا جمل و صفین میں، وہ نہروانی بن کر کے سامنے آ گئے، تلواریں انہوں نے علی کے گلے پر رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبوری کے تحت انہوں نے دین کو قبول کیا تھا، فکری لیول کے اوپر قبول نہیں کیا تھا۔ جو رسول کی رہنمائی میں جنگ کر رہے تھے وہی رسول اللہ کے بھی دشمن ہوئے، وہی مولا کائنات کے دشمن ہوئے، جس سے مولا کائنات کو جنگ نہروان لڑنا پڑی، اور مولا کائنات نے کہا تھا کہ یہ علی کا کلیجہ ہے جس نے ان پاگل کتوں کی آنکھوں کو پھوڑ دیا۔ یہ تھی کیفیت، یعنی اس کا مطلب ہے جو بھی تبدیلی آئی، جتنے بھی اقدام کیے گئے، وہ سب کے سب سپر اسٹرکچر میں آئے ہیں، اوپر آئے ہیں۔ اب اسلام کا کارنامہ کیا ہے؟ اسلام نے کیا کام کیا؟ اسلام کا کارنامہ یہ ہے کہ جو عرب قبیلائی جنگوں میں جوجھ رہا تھا اور ایک ناقے کے اوپر نسلوں جنگیں چلا کرتی تھی، اس جنگجو معاشرے کو رسول کریم نے تعلیمات اسلامی سے منزل تقوی میں داخل کر دیا، اور اس کو اس تقوی کے لیول کو اتنا بلند کیا کہ منزل ایثار میں پہنچ گئے کہ احد کے میدان میں اگر 10 پیاسے تھے تو ہر پیاسا کہہ رہا تھا میرے بعد والا کو پانی پلا دو، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ یعنی آپ نے قتال کے لیول کو بالکل لوسٹ لیول پر نہیں، زیرو کر دیا۔ جہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، وہاں تقوی کا آفتاب روشن کر دیا۔ یہ تھا رسول کریم کا اسٹرکچرل چینج۔ وہ عورت جس کو مرد دبا کر کے رکھتا تھا، اس کو ماں کی حیثیت سے ایسا عظمت دیا، اس طرح پہچنوایا کہ ایک ماں کے قدموں میں جنت کو سامنے رکھ دیا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس عورت کو کمزور مت سمجھنا، اگر یہ کمزور ہوتی تو ابھی بہادر مردوں کی پیدا کرنے والی نہیں ہوتی۔ جو مرد اپنے کو بہادر کہہ کر کے پکارتے ہیں، ان بہادر مردوں کی ماں کا نام کیا ہے؟ ان بہادر مردوں کو پیدا کرنے والی بھی تو یہی ماں ہے۔ جب بھی کوئی بہادر مرد میدان میں آتا تھا، اسٹرکچرل چینج یہ ہے کہ دیکھیں عورت کو دبایا گیا تھا، سپریس کیا گیا تھا، تو جب بھی میدان میں کوئی آیا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اپنا تعارف کراؤ، تو ہر بہادر نے
اپنے باپ سے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، اپنی ماں سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ جہاں عورت قابل ذکر نہیں تھی، رسول نے تعلیمات اسلامی سے اسے قابل ذکر بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ یہ ہے اسٹرکچرل چینج، یہ اسٹرکچرل چینج، یعنی جب اسٹرکچرل چینج، یعنی کہ جب آپ کے سب اسٹرکچر میں چینج ہوتا ہے تو سپر اسٹرکچر بدل جاتا ہے۔ جب نیچے لیول پر جب ذہنیت میں تبدیلی لا دی جائے تو پھر انسان کا ہر عمل بدلنے لگتا ہے، انسان کا عمل بدلنے لگتا ہے۔ جتنے بھی موومنٹ ہوئے انہوں نے فقط سپر اسٹرکچر پر بات کی، سب اسٹرکچر تک نہیں پہنچ سکے۔ سب اسٹرکچر کو بدلنے کا کام محمد و آل محمد نے کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیے اس کی میں مثال دے رہا ہوں، بالکل واضح ہو جائے گا کہ جب مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا ہے تو کیا کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ بھائی زمین جو ہے وہ سورج کے گر چکر لگا رہی ہے نا، سورج زمین کے گر چکر نہیں لگا رہا ہے، تو مولا کائنات نے زمین پر ہاتھ رکھا، پوری زمین کو یوں گھمایا، جیسے ہی زمین کو گھمایا، دیکھیں نیچے گھما رہے ہیں، جیسے ہی نیچے زمین کو گھما رہے ہیں ادھر آفتاب بلند ہو رہا ہے، یعنی کہ چینج ادھر لا رہے ہیں، دکھائی وہاں دے رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ وہ فرمایا مدیسہ نے محترم۔ آخری بات مجلس تمام ہو گئی۔ دیکھیے یہ مجلس میں آج ہی اس طرح پڑھ رہا ہوں، اب تک ساری میں نے تبلیغی مجلس آپ کی خدمت میں پڑھی، جو جہاں میں محسوس سمجھ کرتا ہوں وہی مجلس پڑھتا ہوں میں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو، بچوں کو تعلیمات اسلامی اور اقوال ائمہ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہم نماز ہیں، پانچویں امام نے فرمایا ہم نماز ہیں، ہے نا؟ سجدہ، سجدہ کیا ہے؟ ائمہ کا جب پھڑوا لے کر کے چلتے ہیں تو وہ حالت نماز میں یا سجدے میں نہیں ہوتے، وہ اس وقت بھی حالت نماز و سجدہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، نماز اطاعت الہی کا نام ہے۔ جو انسان مکمل اطاعت کی منزل میں ہے گویا وہ حالت نماز میں ہے، وہ حالت نماز میں ہے۔ اب اگر علی رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہوں تب بھی نماز ہے، اور اگر علی شب ہجرت بستر رسالت پر سو جائے تو بھی نماز ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آپ نے مقصد حیات انسانی عبادت ہے، اطاعت الہی ہے، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ربط مصائب دے رہا ہوں بس میں، اللہ کی عبادت کرے۔ اور جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے میرے بندے جو عبادت کر رہے ہیں، اور چاہے وہ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں منزل اطاعت میں چلا جاتا ہے۔ طوعاً اور کرہن کا لفظ آیا، چاہے تم چاہو چاہے تم نہ چاہو۔ اب اگر کوئی چاہ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے تو کیا کہنا۔
اچھا انسان عبادت کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارا سایہ ہے وہ بھی رکوع و سجدہ کرتا ہے، وہ بھی حالت رکوع اور سجود میں ہوتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، دیکھتے ہیں کہ سایہ بدلتا رہتا ہے، اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سایہ آگے ہے، کبھی سایہ پیچھے ہو گیا، کبھی لیفٹ سائیڈ ہو گیا، کبھی رائٹ سائیڈ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ سایہ منزل عبادت میں ہے، حالت رکوع اور سجدے کی منزل میں ہے، جیسے کہ اصحاب کہف کے لے کے ہم انہیں کروٹیں دلاتے ہیں، یہ سب خدا کا کمال ہے۔ تو سایہ بھی حالت رکوع و سجدہ میں، یہ حالت عبادت میں ہے، اور انسان بھی عبادت میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہے، وہ خود بھی کر رہا ہے، اس کا سایہ بھی کر رہا ہے نا، اس کو دوہرا ثواب۔ رسول اللہ کا تو سایہ تھا نہیں، رسول اللہ کا سایہ تھا نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام انسان تھے نعوذ باللہ خاکم بدہن، وہ منزل عبادت میں ان سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ تو تنہا عبادت کر رہے ہیں، ان کا سایہ تو ہے نہیں، اور عام انسان کا سایہ بھی حالت رکوع و سجدہ میں ہے اور خود بھی رکوع و سجدہ میں ہے، ان کا کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ سنتے آ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نہ دیکھیے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول ہم سے کسی بھی منزل میں کسی بھی امر میں پیچھے رہ جائے۔ ہمارا سایہ ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہماری اطاعت میں بھی نہیں ہے۔ ہماری اطاعت میں ہے ہمارا سایہ؟ نہیں ہے، لیکن ضرورت تھی رسول کے وجود کو کہ ایک ایسا سایہ رسول کے ساتھ ساتھ ہو کہ جو رسول کی اطاعت میں ہو۔ لہذا جب رسول چلتے تھے تو نفس رسول ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کبھی رسول علی پیچھے چلتے تو اپنے کو غلام رسول کہتے، اور کبھی علی آگے چلتے تو صفدر کہہ جاتے۔ ایک سلوات پڑھیے گا بواز نفس رسول کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ ہے، وجود رسول کے ساتھ ساتھ ہے، دونوں حالت اطاعت میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں تو نفس رسول بھی اسی کیفیت میں اپنا قبلہ بدل رہا ہے، جہاں پر رسول وہاں پر علی۔ اگر بستر رسول کا تو سایہ رسول کا، اور اگر سایہ علی رسول کا سایہ نہ ہوتے تو رات بھر قریش جو علی کو بھی پہچانتے تھے اور رسول کو بھی، کہ پہچان نہیں سکے کہ سویا ہوا کون ہے، کہ علی سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں، یہی سمجھتے رہے۔ سو کون رہا تھا؟ اطاعت گزار سایہ رسول، بس۔ ہاں عزیزان محترم، آج امام کے سوم کی مجلس ہو رہی ہے، تو یہاں کے بعد آپ حضرات شرکت فرمائیں گے مرحوم و مغفور جناب زاہد عباس صاحب کے عزا خانے میں، جہاں نذر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج ہی کا دن وہ دیکھیے، شام غریبہ سے لے کر کے اور اس رات تک بے پناہ و سخت ترین مصائب گزرے ہیں آل رسول پر، جانتے ہیں؟
آج ہی میں روایت پڑھ رہا تھا ایک، تو اس میں لکھا تھا، بحر الغمہ کی روایت ہے، کہ پسر سعد گھنٹوں خیمے جلا دینے کے بعد اس نے آل رسول کو سامنے کھڑا کیا، مخدرات عصمت کو، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا لاؤ ذرا حبیب کا لاشا لے کر کے آؤ، اور بیویاں اور بچے سب سامنے کھڑے ہیں، امام سجاد کھڑے ہیں، ان کے سامنے حبیب ابن مظاہر کے سر کو تن سے جدا کرتا تھا، پھر کہتا تھا لاؤ علی اکبر کا لاشا لاؤ، ماں کھڑی ہوئی ہے ام لیلا، اور اب علی اکبر کے گلے پر چھری چل رہی ہے، بس سوچئے، تو دکھاتا تھا یہ، اور پھر جب حسین کا لاشا لایا گیا تو ایک مرتبہ اس نے حسین کا لاشا دکھایا اور پھر حسین کا سر تن سے جدا کیا، عباس کا سر تن سے جدا کیا، یعنی ایک ایک کا لاشے کا سر تن سے جدا کیا ہے، ننھے بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے دکھا کر کے۔ خدا کی لعنت ہو اس پر۔ جس وقت خیمے جلائے جا رہے تھے تو شہزادی زینب فرماتی ہیں کہ جب آگ لگائی جاتی تھی تو ہم میں سے کوئی بیوی ہوتی تھی تو آگ سرد پڑ جاتی تھی، یعنی آگ بھی شہزادیوں کے تحفظ میں تھی۔ تو ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا تازیانے سے ان لوگوں کو دور ہٹاؤ، تو شہزادیوں کے اوپر تازیانے برس رہے تھے، اور صبح ہوتے ہوئے انہیں ایک چٹان کے اوپر بٹھا دیا گیا تھا، شدید دھوپ میں چٹان پر بٹھا دیا گیا تھا، اور جب ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے تو خیمے سارے جلے ہیں۔ ہاں، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، جو شہزادی زینب پر سخت ترین شہادت گزری ہے، اور سنیے اور مجلس تمام ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ عرب میں لاشے کی پامالی جو تھی وہ بے عزتی سمجھی جاتی تھی۔ جب حسین کو قتل کر دیا گیا تو ایک مرتبہ آواز دشت کربلا میں گونجی کہ ابھی کوئی اپنے گھوڑوں سے نہ اترے، ارے ابھی فاطمہ کے لال کا لاشا پامال کیا جائے گا، فاطمہ کے لال کا لاشا۔ ارے عرب کے 10 گھوڑے بلند و بالا جن کی نال بندی پہلے کی جا چکی تھی وہ سامنے لائے گئے۔ ہادہ داروں یاد رکھیے کہ سب کے لاشیں ہٹا لیے گئے تھے، لیکن فرزند فاطمہ کا لاشا دشت کربلا میں پڑا ہوا تھا، اور گھوڑے حسین کے لاشے پر دوڑ رہے تھے۔ ارے دشمن کا راوی ناقل ہے کہ جب بلند و بالا گھوڑے حسین کے لاشے پر دوڑ رہے تھے تو میں نے خود حسین کے جسم کی ہڈیوں کی آواز کو سنا ہے۔ ارے حسین کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے جب آج کی رات سید سجاد لاشیں دفن کر رہے تھے تو حسین و عباس کا جہاں سے لاشیں اٹھاتے تھے وہ ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا تھا، اپنی ردا میں سمیٹے ٹکڑے اور دفن کر دیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار کریم اس ذکر خیر کو قبول فرما، اے میرے معبود بانی مجلس کے نیک دلی صالح حاجات کو قبول فرما، ہم سبھی کو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، رضا فاطمہ اور فمینہ کو بھی شفا عطا فرما۔ اے میرے پروردگار کریم بحق محمد والی تحرین ہم سب کو سچا عزادار قرار دے۔ اے میرے معبود بحق محمد والی تحرین ہمارے امام وقت کے ظہور پہ تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کا مخلص ناصر مددگار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا حسین، یا حسین، میں صدا دے
की जाच दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है कश ना लबी तू ना आया गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा शजर तुझसे आबाद था घर है बरना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर ऐ अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे दारस्ती बड़ी तू ना शाम अलम लुट गए हरम रेत बदलती हुई हो गया ठंडा अलम पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए कहूँ शेर मेरे बेरिदा हमको लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खिलकते कूफा कभी खिलकते शाम कभी और हम पे हंसी धुनाया बाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा तेरी रही धुनाया बाजी कितनी बेबस्ती बहन है शहंशाह वफा नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा नाज़ता जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तू ना आया खाने में कज़ा जब शकीना को मिली देख गुर्दे का कफन बच्ची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत नादे अली दुख में दोहरा
کمائی کربلا میں ٹوٹ گئی میری مارے گئے پیرو نوجوان خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیویاں مر گئے عباس و قاسم نعرہ اکبر نہ تو اب شبیر ہے زندہ نہ تو اصغر کوئی نہیں میرا مہربان خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیویاں ہر طرف ہے شور و ماتم حال و فریاد بے بسی ہے بے کسی ہے اور ہے سجاد پیروں میں ہیں اس کے بیڑیاں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیویاں خیمہ جل گیا وہ سکینہ جس کے کانوں سے چھنے گوہر حال اس کا دیکھ کے رونے لگے پتھر گونجتی ہیں اس کی سسکیاں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیویاں خیمہ جل گیا راخ جھولے تھی اٹھاتی تھی گراتی تھی بے بسی میں مادر اصغر یہ کہتی تھی بھولا جلا تیرا بے زبان خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیویاں خیمہ جل گیا میرا وارث مر گیا بے جرم و بے خطا بیوہ قاسم کے ہونٹوں پر یہ نوحہ تھا کاٹتی ہیں تجھ کو چھریاں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیویاں خیمہ جل گیا حسین
पाई है मुझसे चादर तो मेरे सर की न बच पाई है मुझसे इस्लाम तुम्हारा मैं बचा लाई हूँ नाना ज़ैनब ने कहा घर तो लुटा आई हूँ नाना जब शाम के बाजार में पर्दा फेरी हूँ जब शाम के बाजार में पर्दा फेरी हूँ रुसवाई के एहसास से थर्राई हूँ नाना निकलता था कलेजा रोने से सकीना का निकलता था कलेजा वरना मैं किसी वक्त न घबराई हूँ नाना भी आया के तड़पते रहे बच्चे वो वक्त भी आया के तड़पते रहे बच्चे मैं उनको दिलासा भी न दे पाई हूँ नाना जो मेरे बाजू पे पड़े हैं राशि के निशान जो मेरे बाजू पे पड़े हैं वो तुमको दिखाने के लिए आए हूँ नाना मत ने दिए थे तोहफे में जिन्हें आपके मत ने दिए थे नजरों में शहीदों के सर लाई हूँ नाना होगा उजाला अब मेरे भी घर में न कभी होगा उजाला मैं दोनों चरागों को बुझा